جی ناظرین السلام علیکم۔ محمد توفیق کھیل اور کھلاڑی کے ساتھ اقبال گراؤنڈ آپ سے مخاطب ہے۔ کچھ دنوں کے انتظار کے بعد آج آپ سے دوبارہ بات چیت کا موقع مل رہا ہے۔ میں اور عطاء الرحمن چودھری 8 روزہ ایک سیاحتی ٹور پہ گئے تھے دبئی، اور نہ صرف یہ کہ ہم نے متحدہ عرب امارات کی 7 ریاستوں کی سیر کی، بلکہ وہ جو بہت ہی آئیکونک سپاٹس ہیں دبئی کے، جن سے اب بچہ واقف ہے، برج العرب اور برج الخلیفہ، دبئی مال اور ایمریٹس مال اور ابن بطوطہ مال، اس کے علاوہ جمیرہ بیچ اور پام جمیرہ، اور اس کے علاوہ جو لو پارک ہے وہاں کا بھی ہم نے وزٹ کیا۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، مگر جو سب سے حیرت انگیز بات اس دفعہ ہم نے دیکھی وہ یہ کہ دبئی اب بہت پھیل چکا ہے۔ 35-40 کلومیٹر تک اسکائی اسکریپر بلڈنگز ہیں، اور ٹورسٹ آپ سمجھیں کہ پوری دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ہو جو وہاں نہ آیا ہو۔ ہم نے بارہا اس کی جو بڑی کمفرٹیبل ٹرین ہے، 22 درہم میں اس کا ٹکٹ ہے، سینٹرل اسٹیشن سے لے کر ایکسپو تک، اور جس کے درمیان 40 اسٹیشنز آتے ہیں، جس پہ آئیکونک بلڈنگز ہیں، مالز ہیں، ان سب کو بار بار وزٹ کیا۔ اور پھر جو جمیرہ بیچ کے اور پام جمیرہ کے علاقے میں جو حیرت انگیز ترقی ہوئی ہے اس کا بھی مشاہدہ کیا، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح دبئی جو ہے اب پریکٹیکلی دنیا کا ایک فائنینشیل ہب بن چکا ہے، اور دنیا کا شاید ہی کوئی عالمی ادارہ یا برانڈ ایسا ہو جس کے ہیڈ آفیسز دبئی میں واقع نہ ہوں۔ ہم نے بہت لذیذ مزیدار کھانے بھی انجوائے کیے، جن میں خراسان افغانی ریسٹورانٹ بڑا یاد رہے گا، مدفون السیدہ یہ یمنی بریانی کی ایک بڑا آؤٹ لیٹ تھا، وہاں ہم نے انجوائے کیا، اور پھر مراحب جو جمیرہ میں ایک بہت ریناؤنڈ عربی ریسٹورانٹ ہے، وہاں کے کھانے کھائے، پاکستانی عربی، اس کے علاوہ جو KFC اور میک ڈونلڈ کو ٹکر دے رہا ہے البیک سعودی عرب کا، اس سے بھی لطف اندوز ہوئے۔ یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ آہستہ آہستہ شیئر کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سپورٹس کی بات کریں گے۔ اور امیجیٹ بات تو ظاہر ہے، پاکستان کرکٹ ٹیم دورہ آسٹریلیا پہ ہے۔ 95 کے بعد ہم وہاں کوئی ٹیسٹ نہیں جیتے، مسلسل 18 ٹیسٹ میچز ہارے ہیں وہاں۔ اب ٹیم وہاں جو گئی ہے شان مسعود کی قیادت میں، اس میں عجیب و غریب خبریں سننے کو مل رہی ہیں۔ 17 کھلاڑی ہیں، 18 آفیشلز ہیں اور 14 بیگمات ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اس ٹیم کے لیے دعا کریں۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ وہ دعا ٹیم کی کامیابی کے لیے کہہ رہے ہیں یا اولاد نرینہ کے لیے کہہ رہے ہیں۔ کرکٹ ایک پروفیشنل کھیل ہے، فل فلیج کنسنٹریشن مانگتی ہے۔ یہ بیگمات اور ہنی مون کا ٹور ہے یا کرکٹ کا ٹور ہے، یہ ابھی پتہ چل جائے گا کچھ دنوں میں۔ مگر میرے لیے زیادہ ایک تکلیف دہ اور پریشان کن خبر یہ تھی کہ 2024 میں پاکستان کو 19ویں سیف گیمز، ساؤتھ فیڈریشن گیمز کی نمائندگی کرنی ہے، مگر ہمارے ہاں کوئی ایسے حالات نہیں ہیں، کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی فنڈز نہیں ہیں، کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے جو اس طرف دھیان دے رہی ہو۔ محض 3-4 مہینے اب رہ گئے ہیں، اور اب پتہ یہ چلا ہے کہ انڈین اولمپک ایسوسی ایشن، جس کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے بنگلہ دیش پر، نیپال پر اور سری لنکا پر، اس نے سری لنکن اولمپک فیڈریشن کو یہ کہا ہے کہ وہ سیف گیمز اپنے ہاں منعقد کرنے کی تیاری کرے۔ تو گویا عملاً یہ ایک اور بڑا سپورٹنگ ایونٹ پاکستان سے چھینے جانے کا بھارتی کوششوں کا آغاز ہے۔ اور بھارت سے ظاہر ہے ہمیں کسی خیر کی توقع نہ ہونی چاہیے، نہ ہے، مگر ہمارے ملک میں سپورٹس کی پریورٹی کیا رہ گئی ہیں؟ ایک ایسا ملک جو افراتفری میں ہے، اکنامک میس میں ہے اور پولیٹیکل کیاس ہے، وہاں ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کرے، تاکہ کھیل جو ہیں وہ ہماری قومی ترجیحات میں نمایاں جگہ پا سکیں، اور ہمارے جو نوجوان نسل ہے
جو کہ 35% ہے، 60% سے زیادہ اس وقت پاکستان میں، اس کو ایک اپنی توانائیاں چینلائز کرنے کے لیے گراؤنڈز مل سکیں، کھیلوں کے میدان مل سکیں اور عالمی مقابلوں کا انعقاد بھی ہمارے یہاں ممکن ہو سکے۔ آپ سے آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بات چیت جاری رہے گی۔ میں دبئی میں اپنے تمام میزبانوں کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہماری زبردست وہاں نہ صرف کہ آؤ بھگت کی بلکہ انشور کیا کہ ہم کوئی بھی ایسا غیر معمولی اسپاٹ نہ ہو جو گزشتہ 15-20 سال میں جس نے دبئی میں سر اٹھایا اور ہم نے اس کی سیر نہ کی ہو۔ اور خاص طور پر دبئی ایئرپورٹ پر ناظرین، شراب کی جو بھرمار تھی اس کو دیکھ کر میں اور چودھری عطا اندازہ لگا رہے تھے کہ مسلمان کتنے ترسے ہوئے ہیں ان چیزوں کے لیے۔ تو ہمیں اپنی اقدار، اپنی مذہبی روایات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ بہت بڑا ٹورسٹ اسپاٹ ہے دبئی، اور دبئی کی تقلید میں اب سعودی عرب، قطر اور کویت بھی آہستہ آہستہ اپنے قدامت پسند معاشروں دروازے کھول رہے ہیں تاکہ دنیا کی وائبرنٹ دنیا کا وہ ایک اہم حصہ بن سکیں اور اپنے آپ کو عالمی سٹیج پر منوا سکیں۔ تو یہ ساری باتیں جو آنے والے دنوں میں آپ سے کریں گے۔ فی الحال آج تک کے لیے اتنا ہی کچھ۔ خدا حافظ۔